بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ناول ناکردہ گناہوں کی سزا، قسط نمبر 7۔ وہ باہر آ تو گیا تھا مگر اسے کسی پل چین نہیں مل رہا تھا۔ اس کے اندر لگی آگ لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے گہری گہری سانسیں لے کر اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک گیا، یوں جیسے اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا محال ہو رہا ہو۔ وہ وہیں درخت کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور سوچیں فجر کے ارد گرد ہی چکر لگا رہی تھیں۔ فجر سے اس کی نفرت میں ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ باہر سے وہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا جو سب کچھ بہا لے جانے کی طاقت رکھتا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے چہرے پر نمی کا احساس ہوا۔ اس نے نظر اٹھا کے دیکھا تو کالی گھنگور گھٹاؤں نے آسمان پر ڈیرا جما لیا تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی اور دیکھتے دیکھتے موسلا دھار بارشوں میں بدل گئی۔ وہ وہیں بیٹھا بھیگتا رہا۔ اس کے اندر سے ہر قسم کا احساس جیسے ختم ہو گیا تھا۔ اب ان بارشوں کے قطروں میں اس کے آنسو بھی شامل ہو چکے تھے۔ کئی گھنٹے اسے وہاں بیٹھے گزر گئے۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر ہر بار قدم گھر کی طرف جانے سے انکاری تھے۔ بالآخر خود کو سنبھالتے وہ کھڑا ہوا اور گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچا تو تقریب ختم ہو چکی تھی اور گھر کے اندر سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ سیدھا اپنے روم میں پہنچا اور کپڑے چینج کرنے باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ چینج کر کے باہر نکلا تو سرخ سوجی ہوئی آنکھیں اس کا درد، اس کی اذیت چلا چلا کے بیان کر رہی تھیں۔ کمرے میں گھٹن کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے جا کے کھڑکی کھول دی۔ باہر اب بھی بادل برس رہے تھے۔ اسی اثنا میں اس کے روم کا دروازہ نوک ہوا۔ وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا مگر آنے والا جو کوئی بھی تھا مسلسل دروازہ نوک کر رہا تھا۔ آ جائیں، ارحان نے بے دلی سے جواب دیا اور سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ مگر اگلے ہی پل جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی فجر پر پڑی، غصے سے اس کی کنپٹی کی رگیں تن گئیں۔ کانچ کے گلاس پر گرفت سخت ہو گئی۔ ارحان، کہاں چلے گئے تھے تم؟ کتنی کالز کی ہیں تمہیں؟ ریسیو کیوں نہیں کر رہے تھے؟ فجر نے ایک ہی سانس میں سوالات کیے۔ سفید سوٹ میں ملبوس وہ سامنے کھڑی تھی جس میں اس کا حسن بے داغ لگ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں سوال لیے کھڑی وہ اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ نہیں، میری فجر بے وفا نہیں ہو سکتی۔ ارحان کے دل نے تڑپ کے گواہی دی مگر دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تصویریں کسی عفریت کی طرح کھڑی تھیں۔ ارحان، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ وہ کچھ نہ بولا تو فجر 2 قدم چلتی ہوئی مزید اس کے قریب آئی۔ وہ ویسے ہی کسی بت کی مانند بیٹھا تھا۔ ارحان، فجر نے اس کا کندھا ہلایا۔ ارحان نے چونک کے اس کی طرف دیکھا اور اگلے ہی پل ہاتھ میں پکڑا کانچ کا گلاس پوری قوت سے سامنے دیوار پر مار دیا۔ فجر ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارحان کی طرف دیکھ رہی تھی اور ارحان سرخ آنکھوں سے زمین کو گھورے جا رہا تھا۔ ارحان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ فجر اس کا غصہ دیکھ کے دہل گئی۔ فجر، اس وقت جاؤ یہاں سے۔ ارحان دبے دبے لہجے میں غرایا۔ کیا ہوا ہے ارحان تمہیں؟ اس کی آنکھیں کسی بھی لمحے برسنے کو بےتاب تھیں۔ میں نے کہا نہ جاؤ یہاں سے۔ تمہیں ایک بار بات سمجھ نہیں آتی؟ ارحان کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ وہ اس پہ بری طرح سے چلایا۔ فجر کا دل کسی ننھے پرندے کی مانند پھڑپھڑایا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ آگے اس سے بولا ہی نہ گیا۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ میں بتاؤں تمہیں تم نے کیا کیا ہے؟ ارحان نے آگے بڑھ کر اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں جگڑا۔ درد سے فجر کرہانے لگی۔ ارحان، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ فجر باقاعدہ رونے لگی۔ درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے نہ، لیکن اس درد کا کیا جو تم نے مجھے دیا ہے؟ ارحان اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ وہ دھاڑ رہا تھا اور اس کے سامنے کھڑی وہ نازک سی لڑکی بری طرح سے سہم چکی تھی۔ شور کی آواز سن کر سب لوگ ان کے پورشن میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت سب تائی امی کے پورشن میں جمع تھے۔ تقریب ختم ہونے کے بعد چائے کا دور چل رہا تھا مگر اچانک شور کی آواز سن کر سب پریشان ہو کر اوپر آئے تھے۔ ارحان، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ عباس صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو اندر کا منظر دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ آئیے پاپا، آپ کو بھی تو پتہ چلے آپ کی لاڈلی کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے۔ ارحان نے حقارت سے فجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس قدر تذلیل پر فجر کا دل کٹ کے رہ گیا۔ میں نے کیا کیا ہے ارحان؟ فجر نے بمشکل اپنے آنسوؤں پہ قابو کر کے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں تم نے کیا کیا ہے، ارحان نے تلخی سے کہا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ باہر ہال میں سب جمع تھے۔ ارحان نے اس کا بازو چھوڑ کر اسے زمین پر دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر امر کے قدموں میں جا گری۔ امر نے تڑپ کے اپنی بہن کی یہ حالت دیکھی اور آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ ارحان، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ بھی لگانے کی؟ امر اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ یہ آپ اپنی بہن سے پوچھیں جو سب کی آنکھوں میں نہ جانے کتنے عرصے سے دھول جھونکتی آ رہی ہے۔
ارحان بھی جواب میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا بھائی۔ فجر امر کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ امر سرخ انگارہ آنکھوں سے ارحان کو گھورتا رہا۔ وہاں موجود ہر شخص حیران تھا کہ ارحان کو اچانک کیا ہو گیا۔ کہاں وہ ہر دم فجر فجر کرتے نہیں تھکتا تھا، اور آج وہ فجر پہ چلا رہا تھا۔ سب دم بخود تھے۔ ارحان تم نے کیسے میری بیٹی کو ہاتھ لگایا؟ جواد صاحب نے آگے بڑھ کر ارحان کا گریبان پکڑ لیا۔ میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے سے بہتر ہے اپنی بیٹی کے کرتوتوں پہ نگاہ ڈالیے، وہ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ ارحان نے ان کا ہاتھ ایک جھٹکے سے اپنے کالر سے ہٹایا۔ ارحان ٹھنڈے دماغ سے بتاؤ کیا ہوا؟ ایسے غصے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ظہیر تایا نے آگے بڑھ کر ارحان سے نرم لہجے میں کہا۔ ارحان نے ایک ترش نگاہ فجر کے کانپتے وجود پہ ڈالی۔ اس کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہو چکی تھیں۔ پھر اپنی جیب سے موبائل نکال کر وہ تصویریں ان کے سامنے کر دیں۔ ظہیر صاحب موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھ کر چند منٹ کے لیے پلکیں جھپکنا بھول گئے تھے۔ سب ارحان اور ظہیر صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے کہ نہ جانے ارحان نے انہیں ایسا کیا دکھایا کہ وہ بت کی مانند کھڑے رہ گئے۔ ظہیر صاحب نے پلٹ کر پہلے فجر کی طرف دیکھا جو صرف روئے جا رہی تھی، پھر ماہر کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھا جو ان سب سے انجان کھڑا تھا۔ جواد صاحب نے ارحان کے ہاتھ سے موبائل لے کر اپنے سامنے کیا تو وہ جیسے سانس لینا بھول چکے تھے۔ موبائل آہستہ آہستہ سب کے ہاتھوں میں گردش کرتا رہا۔ سب نے دانتوں تلے انگلیاں داب لی تھیں۔ وہ تصویریں فجر اور ماہر کی قربت کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ موبائل ماہر کے ہاتھ میں آیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا جو ان تصویروں میں واضح تھا۔ امر نے ماہر کے ہاتھ سے موبائل لیا تو فجر کے بالوں کو سہلاتا اس کا ہاتھ یکدم ہی تھم گیا۔ اس نے کرنٹ کھا کے فجر کی طرف دیکھا، مگر فجر ان سب سے بے نیاز بس روئی جا رہی تھی۔ وہاں یکدم ہی موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ وہاں کھڑا ہر شخص ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ سب ایک دوسرے سے نگاہیں چرا رہے تھے، اور ارحان وہ تو جیسے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اس کا دل خون ہو چکا تھا۔ سب نے بہت دیر بعد ارحان کی آنکھوں میں موجود آنسو محسوس کیے تھے۔ کیا ہے یہ فجر؟ امر نے موبائل فجر کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ فجر نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر پہلے امر کو دیکھا جس کا چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف دیکھا تو گویا جیسے وہ سانس لینا بھول گئی۔ اس کے آنسو یکدم ہی خشک ہو گئے۔ اس نے امر کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں بے اعتباری واضح دیکھ رہی تھی۔ بھائی یہ فجر کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ امر نے نفرت سے چہرہ موڑ لیا۔ جواد صاحب صوفے پہ ڈھہ سے گئے، یوں جیسے قدموں نے ان کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا ہو۔ اس قدر نفرت، اس قدر بے اعتباری، اس کا دل لرز کے رہ گیا۔ بابا جھوٹ ہے یہ سب، جھوٹی ہیں یہ تصویریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ جواد صاحب کا ہاتھ تھامے ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، مگر جواد صاحب نے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ وہ شرمندگی سے زمین میں گڑے جا رہے تھے، اور امر وہ تو نظریں اٹھانے کے قابل ہی نہ رہا تھا۔ اس کا سر جھکا تھا، وہ زمین پہ نظریں جمائے کھڑا تھا۔ میرا یقین کریں بابا، جھوٹ ہے یہ سب، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ شفاف موتی اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کے گر رہے تھے، مگر انہیں سمیٹنے والے اس سے منہ موڑے کھڑے تھے۔ ارحان نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ کر اسے کھڑا کیا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا کمی تھی میری محبت میں؟ تم مجھے بس ایک بار بول دیتی کہ مجھے طلاق چاہیے، میں خود تمہارے منہ پہ طلاق کے کاغذ مار دیتا، مگر یہ جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ارحان پہ وحشت سوار تھی۔ ارحان کی انگلیاں اس کے بازو میں گڑی جا رہی تھیں، مگر اس کے اندر سے تکلیف کا احساس جیسے ختم ہو گیا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم میری بات پہ یقین کیوں نہیں کر رہے ارحان؟ فجر تھکنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے تمہیں میری بات پہ یقین نہیں ہے، لیکن ماہر بھائی کی بات پہ تو یقین ہوگا نا۔ فجر کے ہاتھ میں امید کا ایک سرا آیا تھا۔ وہ ارحان سے اپنا ہاتھ چھڑا کر ماہر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ماہر بھائی آپ بتائیں، میں آپ کے روم میں اچانک بے ہوش ہو گئی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے جیسے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ فجر امید سے ماہر کی طرف دیکھ رہی تھی، اور ماہر سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کی روح میں سماتی تھی آج اس کے سامنے اپنے کردار کی گواہی کے لیے دامن پھیلائی کھڑی تھی۔ آج وہ اس سے کچھ مانگ رہی تھی تو وہ کیوں سر جھکائے کھڑا تھا؟ اس کی خاموشی پہ فجر کا دل ڈوبنے لگا۔ ماہر بھائی آپ بتاتے کیوں نہیں؟ میں بے ہوش ہو گئی تھی آپ کے روم میں، آپ نے میرے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالے تھے تاکہ ہوش میں آ جاؤں، پلیز بتائیں۔ فجر اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ ماہر بھائی آپ کو خدا کا واسطہ کچھ تو بولیں۔ فجر نے اپنے گالوں پر بہنے والے آنسوؤں کو بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے رگڑا۔ ماہر نے نظر اٹھا کر فجر کی طرف دیکھا جو کسی سوالی کی طرح دامن پھیلائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ماہر کی نظر ایک کونے میں کھڑی میرا پر پڑی جو تسلی سے ہاتھ باندھے کھڑی، چہرے پہ استضائیہ مسکان سجائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، یوں جیسے بتاؤ سچ اور کھو دو اپنے ہاتھ سے اپنی فجر کو۔
میں نہیں کھونا چاہتا فجر کو۔ ماہر کا دل کسی ننھے بچے کی طرح ضد کرنے لگا، وہ ایڑیاں رگڑ کر جیسے اپنی پسندیدہ چیز مانگ رہا ہو۔ اس کا دل باقاعدہ بلک رہا تھا۔ اس کا سچ بولنا خود اپنے ہاتھوں سے فجر کو ارحان کو سونپنے کا مترادف تھا۔ اگر وہ سچ نہیں بولتا تو زندگی بھر پچھتاوے کی آگ میں جلنا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی محبت پر الزام لگا۔ وہ محبت جو اس نے 7 پردوں میں چھپا کے رکھی تھی آج یوں رسوا ہو رہی تھی۔ وہ کیا کرتا، اس کے دل و دماغ میں ایک جنگ جاری تھی۔ ناظرین کرام، اس ناول کی اگلی قسط کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔